بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سمت و معیشت کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید مرزا۔ آج محمد الیاس کورنگی ٹاؤن کراچی کے اندر خودکشی کر کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں تھی۔ میرپور خاص کے اندر آٹا لیتے ہوئے ایک بوڑھا باپ کچلا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر 9 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں 2 کروڑ 50 لاکھ بچے آج اسکول سے باہر ہیں اور آٹا لینے کے لیے بازاروں اور سڑکوں کے اندر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا اور پاکستان ایک معاشی ترقی کے راستے پر کیسے گامزن ہو سکتا ہے؟ آج ہماری خوش قسمتی ہمارے درمیان موجود ہیں جناب سراج الحق، جو صوبہ KPK کے سابق وزیر ہیں، سابق سینیٹر ہیں، دنیا کے مؤثر ترین 500 افراد میں جن کا نام شامل ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آج پاکستان گلی محلے کے اندر اور میڈیا کے اندر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے فارن ریزرو $5.6 بلین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں اور کھانے کے لیے لوگوں کو روٹی میسر نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک ان حالات کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ایک بہت بنیادی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو معیشت ہے یا معیشت کے بارے میں علم ہے، جو معیشت کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے آدم اسمتھ کو اور رابنس کو وغیرہ وغیرہ، ان سب کا خیال یہی ہے کہ دنیا میں وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہے، لہذا معیشیات کا علم یہی ہے کہ اس کم وسائل کو زیادہ مسائل کے لیے، ضروریات کے لیے کیسے استعمال کیا جائے، مینیج کیا جائے۔ ہمارا خیال یہی ہے کہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں اور لوگوں کے علاوہ چرند اور پرند اور جو بھی حشرات الارض بھی موجود ہے، جو بھی چیز سانس لیتا ہے اور اس کے جسم میں معدہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوراک پیدا کیا ہے۔ اور یہ خود قرآن کی گواہی ہے کہ میں نے ایسی کوئی زندہ چیز پیدا ہی نہیں کیا ہے جس کے لیے میں نے رزق کا انتظام نہیں کیا ہو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کوئی چیز ایسے پیدا نہیں ہوئی ہے جس کے لیے رزق کا انتظام پہلے سے طے نہیں ہے۔ لہذا مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے وسائل کے غلط تقسیم کا، مسئلہ ہے مس مینجمنٹ کا، مسئلہ ہے کرپشن کا، مسئلہ ہے کچھ لوگوں کے حوث کا، ان کے حرص کا۔ انہوں نے اپنے خزانے بھر دیے، انہوں نے اپنی جائیدادوں میں اضافہ کیا، انہوں نے اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کیا، بینک بیلنس میں اضافہ کیا، کارخانوں میں، بنگلوں میں، تو پھر ان کے کتوں اور ان کے بلیوں کے لیے بھی خوراک درآمد ہوتا ہے فرانس سے۔ اور آپ کا الیاس خودکشی کرتا ہے، میرپور میں ایک آدمی کچلا جاتا ہے۔ تو جو ہماری معیشت کی تباہی ہے یہ ہماری حکمرانوں کی وجہ سے، وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کا نام شہباز شریف اور جناب ڈار صاحب ہو، یا اس کا نام عمران خان اور شوکت ترین اور اسد عمر صاحب ہو، انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ملک تباہ ہوا ہے۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، نہ محنت کی کمی ہے، نہ صلاحیت کی کمی ہے، نہ معدنیات کی کمی ہے، نہ زراعت کی کمی ہے، ہر چیز موجود ہے۔ نہ پانی کی کمی ہے، نہ کاشتکار اور دہقان جو ہمارے ملک میں ہے ان کی صلاحیتوں کی کمی ہے۔ مسئلہ ہے ان لوگوں کا، یہ جو بورژوا طبقہ ہے، یہ جو درندے ہیں، سیاسی درندے تمہارے اوپر مسلط ہے، ان کی وجہ سے ملک تباہ ہے اور ان کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ لمحے موجود میں بھی پاکستان اگر ڈیفالٹ ہو رہا ہے تو یہ عوام کی وجہ سے نہیں، یہ PDM اور PTI کی وجہ سے، جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہمیں ووٹ دو
ہم باہر کے قرضے تو کیا ہم قرضے دیں گے. ہمارے ساتھ 200 معاشی ماہرین ہیں جو پہلے دن اس طرح گر دکھائے گا کہ باہر سے ڈالروں کی بارش ہوگی. اب کیا حماد صاحب اور کیا اسد عمر صاحب اور کیا شوکت ترین صاحب اور کیا حفیظ شیخ صاحب اور کیا اسحاق ڈار صاحب، ایک ہی ان کا در اور دروازہ ہے اور وہ IMF کا ہے کہ قرض لاؤ اور خود کھاؤ اور پھر مزید قرض لے لو. اچھا، آپ نے IMF کی بات کی. پرکنس کی کتاب ہے کنفیشن آف، جو اس نے کنفیشن آف اکنامک ہٹ مین، اس میں وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے اندر، وہ بیسیکلی CIA کا ایجنٹ تھا تو IMF کے ساتھ کام کرتا تھا. وہ اس میں لکھتا ہے کہ دنیا کے اندر IMF کو جس نے بھی قرض دیا تو ان کی پلاننگ یہ ہوتی تھی کہ ان ممالک کے اندر ان کی آزادی اور ان کی جو ان ممالک کے اندر وہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے کام یا غربت کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ کو لے کے لوگ آگے بڑھنا چاہتے تھے تو وہاں پہ IMF انوالو ہوتا ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر. اور IMF وہاں پہ غربت اور IMF وہاں پہ اکنامک گروتھ کی بجائے اکنامک ریسیشن کا سبب بنتا ہے. آپ کے نزدیک کیا پاکستان کی اکانومی کے اس ریسیشن کے اندر IMF ورلڈ بینک انوالو ہیں؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بیرونی ادارے ہیں یہ کسی ملک کو ترقی دینے کے لیے نہیں ہوتے، ان کو غلام بنانے کے لیے ہوتے. میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا. ہماری میٹنگ تھی ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو میشو میزی کے ساتھ، جی اور شوکت عزیز صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. تو میکو میشو میزی جاپان سے تعلق رکھتی تھی، خاتون تھی. انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ ہمیں بتایا کہ ورلڈ بینک کسی کو ترقی نہیں دیتا ہے، اور انہوں نے بہت خوبصورت مثال دی کہ اگر آپ کا ایک گدھا گاڑی ہو اور ایک گدھا بھی اس میں ہو تو کیا آپ گدھے کو باپ بناتے ہیں؟ کیا آپ گدھے کو بھائی بنائیں گے، دوست بنائیں گے؟ آپ گدھے کو اتنا ہی چارہ دیں گے کہ وہ کل تک زندہ رہے اور وہ آپ کی گاڑی کو کھینچتے رہے. اسی طرح ورلڈ بینک اور اقوام کا تعلق ہے. لہذا انہوں نے یہی کہا کہ نہ جاپان کو انہوں نے ترقی دی، نہ ملیشیا کو انہوں نے ترقی دی. ورلڈ بینک کا کاروبار جس ملک کے ساتھ بھی شروع ہوا گیا وہ بیٹھ گیا ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ اپنی سپریمیسی قائم کر لے. اور مرزا صاحب میں عرض کروں کہ یہ جو غالب استعماری ممالک ہے، جو دجالی ممالک ہے، IMF ان کا ایک علیہ کار ہے کہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور ساری دنیا سے وسائل نچوڑ کر اپنے خزانے بھر لیتا ہے. اور قرض دینا، پھر سود کی لت میں لوگوں کو انوالو کرنا اور بالآخر ایک قوم کو غلام بنانا، یہ اس کا ایجنڈا ہے. جب آپ ان سے قرض لیں گے، پھر تعلیم ان سے لیں گے، پھر صحت کی پالیسی ان سے لیں گے، پھر سیاسی پالیسی ان سے لیں گے، پھر اقدار ان سے لیں گے، حتیٰ کہ آپ کے حرام اور حلال کے پیسہ لی ہوئی کریں گے. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کرتا ہوں. میں خیبر پختونخوا میں جب فائنانس منسٹر تھا تو ہمیں ورلڈ بینک نے مرکزی حکومت کے تعاون سے کوئی 6 بلین کا قرضہ دیا تھا. تو ہمارے نوجوانوں نے پشاور میں ایک بل بورڈ کو توڑا تھا جس پر ایک اوریاں لڑکی کی تصویر تھی. اس بورڈ کے توڑنے کے بعد انہوں نے وہ قسط دینا بند کیا. ان دنوں کنٹری ڈائریکٹر تھے جان وال، برطانیہ سے ان کا تعلق تھا. تو ان کے ساتھ میرے میٹنگ ہو گئی ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے پہلے وعدہ کیا کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے، ہم نے اس کو بجٹ کا حصہ بنایا، اب 6 اور 8 مہینے گزرنے کو ہے کہ آپ لوگ پیسہ نہیں دے رہے. تو انہوں نے صاحب کہا کہ آپ کے لوگوں نے جو بل بورڈ توڑا ہے. تو میں نے کہا جانوال، آپ کا ہمارے بل بورڈ یا بل بورڈ پر ایک عورت کی تصویر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ مسکرائیں اور انہوں نے کہا کہ جب آپ ہم سے قرضہ لیتے ہیں تو ہمارا کلچر بھی لیں گے، ہمارا نصاب تعلیم بھی لیں گے، ہماری طرف سے جو حرام اور حلال کے پیسے لے وہ بھی آپ لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیسہ ہمارا ہوگا اور نظام آپ کا چلے گا. پیسہ لینا ہے تو نظام بھی لینا ہے. اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ جتنا پیسہ باہر سے یہ لاتے ہیں یہ پنسانی کے لیے لاتے ہیں. ورنہ 22 بار تو ہم نے IMF سے قرضے لیے نا. یہ 22 بار ہمارا ان کے ساتھ پروگرام ہوا. ہر پروگرام ناکام ہوتا ہے اور ہر پروگرام کے بعد ایک نئے پروگرام کے لیے وہ دانہ ڈالتا ہے
کہ اب آپ کے اوپر جو قرضے ہیں، جس طرح اس وقت ہمارے اوپر 62,000 ارب کا قرضہ ہے، اب یہ قرضہ کیسے ہم ادا کریں گے؟ میں نے فائنانس منسٹر سے پوچھا کہ اب یہ کیسے ادا کریں گے؟ انہوں نے کہا اس کے لیے ہم مزید قرضہ لیں گے، پھر وہ کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کے لیے پھر مزید قرضہ لیں گے۔ اس لیے یہ خسارے کا ایک سودا ہے، اس میں کبھی بھی پاکستان نہ بڑھ سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ نے سود کی بات کی، اپریل 2022 کے اندر وفاقی شرعی عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ پاکستان میں 5 سال کے اندر سود کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد پاکستان کے بینکس اپیل میں چلے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ 5 سال کے اندر ہم پاکستان کو انٹرسٹ فری اکانومی بنائیں گے، اور ساتھ ہی اسی دن وہ اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 16% ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب یہ نیک کام جو پاکستان میں اگلے سال میں اسلامک اکانومی کی امپلیمنٹیشن کر پائیں گے؟ دیکھیں مرزا صاحب، ایک تو جب وفاقی شرعی عدالت نے پہلا فیصلہ دیا تھا، جسٹس تنزیل الرحمان صاحب تھے، تو اس فیصلے کے خلاف بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی جو سپریم کورٹ میں گئی، اور اب کے بار جب پھر ایک بار پھر وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تو پھر بھی مسلم لیگ کی حکومت سپریم کورٹ گئی کہ ہمیں 20 سالوں کے لیے مزید سودی نظام چلانے کی اجازت دی جائے۔ پھر یہ اس وقت جو ٹیم ہے یا پہلے جو ٹیم تھی، یہ تمام وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے گزشتہ 1991 سے لے کر 2022 تک یہ مسلسل 30 سال انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا اور دلائل دیتے رہے کہ پاکستان سود کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ان کے خود اپنا سارا کاروبار اس سود کی بنیاد پر ہے، تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ سود کے بغیر یہ کوئی ایک دن بھی گزارے، ورنہ کم از کم یہ تو اپنے قرضے ختم کر دینا۔ اس لیے جب وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا تو جناب اسحاق ڈار صاحب نے یہ خوشخبری دی قوم کو کہ ہم اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن آگے جا کر پھر انہوں نے شرعی سود میں اضافہ کیا، اور آج تک اتنا عرصہ گزر گیا، 8 مہینے 9 مہینے تو اس حکومت کے ہو گئے، ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھایا جس سے آدمی سمجھے کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے مطابق یہ حکومت جا رہی ہے۔ ہمارا ان سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ کم از کم آئندہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں تو سود نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سود فری بجٹ ہونا چاہیے۔ پھر اس ملک میں جو زرعی قرضے ہیں چھوٹے چھوٹے زمینداروں پر، اس پر سود تو معاف کرو، صنعتی قرضے ہیں یا اور چھوٹے چھوٹے قرضے ہیں، اصل زر واپس لے لو، وہ قوم کی امانت ہے، لیکن سود کے خاتمے کا اعلان کر لو، تو باقی دنیا تو بعد میں، لیکن پہلے اپنے ملک میں اب سودی نظام کے خاتمے کے لیے کوئی عملی اقدام تو کرو۔ ایک قدم بھی اب تک نہیں اٹھائے سوائے اعلانات کے اور باتوں کے۔ آپ نے کہا جی پاکستان میں آج اکنامک ریسیشن اور اس بحران کی وجہ ہماری سیاسی پارٹیز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ کیا پاکستان آج جب دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، آپ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں کہ ان پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا کے ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر اکٹھا کریں کہ وہ بیٹھ جائیں اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے مل کے کام کریں؟ ساتھ ہی دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آج اگر آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کراچی کے اندر وہاں پہ اس نے ظالمانہ نظام کو للکارا تو موسٹ پاپولر جماعت بن گئی۔ اسی طرح گوادر کے اندر ہم دیکھتے ہیں مولانا ہدایت الرحمان نے وہاں پہ مچھروں کے ساتھ مل کے وہاں پہ اس نظام کو للکارا تو موسٹ پاپولر جماعت بن گئی۔ تو اسی طرح کی پلاننگ پنجاب کے اندر جماعت اسلامی آنے والے دنوں کے لیے کیا رکھتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم کیا رول پلے کریں ان لوگوں کو اکٹھا بنانے میں۔ تو سب ظالم ہے، یہ خود سودخور ہے، یہ اس نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے، انہی کی وجہ سے تو پاکستان تباہ ہو گیا ہے، اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو نہ کہے۔ اور ماضی میں اتنے بڑے واقعات ہو گئے ہیں، کشمیر پر حملہ ہوا اور کشمیر کی ریاستی اسٹیٹس ختم کی گئی، لیکن یہ ایک میز پر نہیں بیٹھے۔ پھر ابھی نندن نے پاکستان پر حملہ کیا، ان کے 2 جہاز بھی گرائے گئے، لیکن پھر بھی یہ نہیں بیٹھ گئے۔ افغانستان کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا، یہ دہشت گردی کا مسئلہ، یہ آپس میں نہیں بیٹھے۔ معیشت تباہ ہو رہی ہے آپس میں، اس لیے کہ ان کا اول اور آخر ایجنڈا صرف اور صرف اپنی ذاتی مفادات ہے۔ ہم نے ان کو کئی بار تجویز دی کہ آئیں مل کر کم از کم کچھ چیزوں پر، مثلا سول سپریمیسی کیسے ہو، معیشت کو کیسے بہتر بنایا جائے،
ایک شفاف الیکشن کو کیسے یقینی بنایا جائے، لیکن یہ اس کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جب مسلم لیگ حکومت میں ہو تو پی ٹی آئی والے یہی دعا کرتے ہیں کہ اور معاشی حالت خراب ہو جائے اور مہنگائی آ جائے اور ملک کی حالت تباہ ہو، تاکہ ہم یہ بات کر سکیں کہ دیکھیں مسلم لیگ والے ناکام ہو گئے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو یہی دعائیں پھر مسلم لیگ والے مانگتے ہیں کہ پاکستان بے شک ڈیفالٹ ہو جائے لیکن پی ٹی آئی ناکام ہو جائے۔ اس لیے ایک دوسرے کی ناکامی میں اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی اس لیے ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ پی ڈی ایم کے ساتھ چلی ہے نہ پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہی ہے، ہم ایک متبادل کے طور پر موجود ہے۔ جہاں تک کراچی میں جماعت اسلامی ہے، گوادر میں جماعت اسلامی ہے، ملاکڑ میں جماعت اسلامی ہے، تو یہ جماعت اسلامی ہی ہے جو مسلسل ہم نے تقریباً ہر جگہ کو یہی پلان دیا ہے کہ قومی ایشوز اور لوکل ایشوز دونوں کو ایڈریس کیا جائے۔ جہاں بجلی کا مسئلہ ہے، جہاں پانی کا مسئلہ ہے، جہاں بدامنی کا مسئلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن میں بدامنی ہے تو وہاں کی جماعت اسلامی اس ایشو کی بنیاد پر کام کر رہی ہے کہ یہاں امن قائم ہو۔ کراچی میں کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے، معاشی ہب بھی ہے، اور گزشتہ عرصے سے وہ خوبصورت شہر ایم کیو ایم کی وجہ سے، پیپل پارٹی کی وجہ سے کنڈر بن گیا ہے۔ اس طرح ہمارا جو ہے گوادر ہے، تو وہاں پوری دنیا کے لوگ آ کر کاروبار کرنے آئے ہیں، لیکن مقامی لوگوں کو وہاں دیوار سے لگایا ہے، بلکہ وہاں زمین سے محروم کرنے اور اپنے ملک اور بستی اور گاؤں سے نکالنے کا ایک منصوبہ ہے۔ تو اس پر جماعت اسلامی تو ایک ہے، چترال میں ہو تو بھی جماعت اسلامی ہے، دیر میں بھی تو جماعت اسلامی ہے، سوات میں بھی جماعت اسلامی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کوئی ٹکڑوں کا نام نہیں ہے، البتہ یہی ہے کہ کبھی دیر میں کامیابی ہوتی ہے، کبھی چترال میں کامیابی ہوتی ہے، کبھی بنیر میں کامیابی ہوتی ہے، کبھی بولپور میں کامیابی ہوتی ہے، کبھی لیا میں کامیابی ہوتی ہے، کبھی کراچی میں کامیابی ہوتی ہے، کبھی گوادر میں کامیابی ہوتی ہے، حالات پر ڈیپینڈ ہے۔ لیکن بیشتر مجموعی جماعت اسلامی غریب اور مجبور اور محروم عوام کی ترجمانی کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت $2 بلین کی منتھلی سمگلنگ ہو رہی ہے جو افغانستان میں ہو رہی ہے۔ آپ کے نزدیک جو سمگلنگ کے اوپر حالانکہ وہاں پہ باڑ لگا دی گئی تاکہ ایسے ایشوز نہ بنے، تو اس سمگلنگ کے ذمہ دار کون لوگ ہیں جو اسی کی وجہ سے پاکستان میں گندم کا بحران اور اگر میں اتنا بڑا سمگلنگ جو ہے یہ انتہائی طاقتور اور مؤثر لوگوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہاں جو بھی آٹے کا بحران ہے آپ بعد میں دیکھیں گے اس میں بھی مؤثر اور طاقتور طبقے انوالو ہوں گے۔ ماضی میں چینی کا بحران تھا تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ طاقتور مؤثر الیکٹیبل لوگ وہ ملوث تھے۔ تو اس سارے ڈرٹی کاروبار میں یہی لوگ ملوث ہے، جو ان میں سے کچھ پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، کچھ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ کے ساتھ ہے۔ تو یہ الیکٹیبل جس کو آپ کہتے ہیں، جو آپ کے سینٹ میں موجود ہے، جو آپ کے قومی اسمبلی میں موجود ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پوری کھیل میں ملوث ہے۔ باقی اگر آپ کی حکومت ہے، مرکزی حکومت آپ کی ہیں، صوبائی حکومت آپ کے ہیں، تمام ایجنسیاں آپ کے ساتھ ہے، تو پھر کیوں آپ کہتے ہیں کہ $2 بلین سمگلنگ ہوتا ہے؟ تو یہ کوئی غریب آدمی یا ٹرک ڈرائیور نہیں کرتا ہے، نہ ٹیکسی ڈرائیور کرتا ہے، اس میں مؤثر لوگ انوالو ہوتے ہیں جس پر پولیس کے لیے اس پر ہاتھ ڈالنا ناممکن ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب ایک طرف ملک بحران کا شکار ہے، دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، وہ پوری دنیا سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے ہمیں لونز ملیں گے، دوسری طرف آج وہ اعلان کرتے ہیں پاکستان کے اندر قیمتی ترین گاڑیوں کی امپورٹ کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ شہباز شریف صاحب کو ان حالات میں اس امپورٹ کی اجازت دینی چاہیے تھی؟ دیکھیے، ایک طرف حکومت کہتی ہے نا کہ ہمارے ساتھ وسائل کی کمی ہے، دوسرے طرف 72 افراد پر مشتمل کابینہ بنایا ہے، اور ان کے مراعات اور ان کے سہولیات اور ان کے گاڑیوں میں اور ان کے بنگلوں میں کچھ کمی نہیں آئی ہے۔ اس طرح آپ یہ تماشا دیکھ لیں جو آپ کے پنجاب میں اس وقت جاری ہے، ابھی وزیر اعلیٰ ہے اور ابھی نہیں ہے، ابھی عدم اعتماد ہوا اور ابھی نہیں ہوا، تو قوم آٹے کے لیے قطاروں میں کڑی ہے، مر رہے ہیں، اور آپ کی حکومتوں نے اور آپ کے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے یہ تماشا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ایک اور دنیا کے لوگ ہیں، اس کا ہماری دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ حق بجانب ہے، وہ مرسیڈیز گاڑی خریدے، جہاز خریدے، مزے کرے، عیش اور عشرت کر لے، یہی کام ہے صوبائی حکومتوں کا اور مرکزی حکومتوں کا۔ اس لیے میں اس آدمی کو بھی سیاسی جاہل سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں فرق کرتا ہے۔ دونوں کی پالیسیاں ایک ہیں، دونوں کا کلچر ایک ہے، معاشی پالیسیاں، تعلیمی پالیسیاں، سیاسی پالیسیاں، کلچر، اتنا فرق ہے کہ ایک بانجا پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، بھتیجا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، چچا مسلم لیگ میں ہے، خاندان ایک ہے، گیراج ایک ہے، کاروبار ایک ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک نے ایک پارٹی کا انتخاب کیا ہے اور دوسرے نے دوسرے پارٹی سے ٹکٹ لیا ہے۔ اس لیے جتنے جلد ہماری قوم اس مغالطے سے نکلے، اس دھوکے سے نکلے، اتنا ہی پاکستان کے لیے اور لوگوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ پاکستان کے ریونیو کو انکریز کرنے کے لیے جو زکوٰۃ کا نظام سب سے بہترین نظام ہے، اور اس میں ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان اگر زکوٰۃ کا نظام قائم کرتا ہے تو $23 بلین سالانہ ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک زکوٰۃ کا نظام امپلیمنٹ کرنے میں کیا کیا مشکلات ہمارے سامنے ابھی؟ دیکھیں، جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ بھی کوئی افسانہ نہیں ہے۔ پاکستان کے آنے سے قبل، بننے سے قبل، ہمارے بہت سارے ایسی ریاستیں تھیں جو زکوٰۃ اور عشر اکٹھا کرتے تھے۔ خود میں جس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں، دیر، تو اس میں عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ تھا۔ سوات ایک ریاست تھی، وہاں بھی عشر اور زکوٰۃ کا نظام تھا۔ قلات ایک ریاست تھی، وہاں بھی عشر اور زکوٰۃ کا نظام تھا۔ تو اگر آج کے دن بھی پاکستان کی حکومت اللہ کا نظام نافذ کرے، اللہ کا نظام صرف عشر اور زکوٰۃ نہیں ہے، معاشی نظام ایک پورا پیکیج ہے اسلام کی طرف سے، اگر اس پر ہم یقین رکھیں اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ ہم وہ نظام نافذ کریں تو ہماری معاشی مشکلات ختم ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس وقت بھی پاکستان میں 7.25 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہے۔ تو ایک عام پاکستانی بھی اگر 42 اقسام کا ٹیکس دیتا ہے تو 42 اقسام کے ٹیکسز دینے کے بجائے یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک آدمی 2.5% جو اللہ کا حکم ہے وہ دے دے اور اس کی بنیاد پر ہماری معیشت چلے۔ اگر ہم نے اللہ کے نظام کو اپنایا تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے آسمان سے رحمتوں اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اب دیکھیں، ہم 6 بلین بمشکل ورلڈ بینک سے یا IMF سے لیتے ہیں، لیکن ایک ہی وائرس بلا کی وجہ سے ہمارا پوری مہم ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اگر ہم مزید قرضہ لیتے ہیں تو سیلاب کے ایک جھٹکے کی وجہ سے ہمیں $40 بلین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اس چیز کے مکلف ہے کہ ہم اپنی بہترین صلاحیت کا استعمال کریں، مینجمنٹ کر لے، محنت کر لے، اور آپس کے فضول اختلافات کو ختم کر کے اپنے قوم اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کریں۔ ابھی اپنے سیلاب کی بات کی تو سیلاب کے اندر 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ $40 بلین کے نقصانات ہوتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی اس میں وہاں پہ خدمت کے کام میں سب سے انٹرنیشنل ایجنسیز کے مطابق سب سے فرنٹ پہ ہوتی ہے۔ ان حالات کے اندر ہمارے پرائم منسٹر جب جنیوا کانفرنس میں جاتے ہیں یا پاکستان میں فلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی پلاننگ کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں جماعت اسلامی کو اس میں مشاورت کے اندر شامل کرتے، تاکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ پوری دنیا کی ایجنسیز ان پہ ٹرسٹ کرتی ہیں، اور خدمت کا جو بہترین نیٹ ورک جماعت اسلامی کے پاس ہے شاید پاکستان میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے بہت بڑا کام کیا سیلاب کے زمانے میں، اور آج بھی کر رہی ہے، اور لوگوں نے بھی اعتماد کیا۔ تقریباً 50,000 رضاکاروں نے الحمدللہ اس میں اپنے خدمات انجام دی، لیکن حکومت نے اب تک ریلیف کا کام بھی شروع نہیں کیا، اور جنیوا میں جو پیسہ اعلان بھی ہوا ہے وہ بھی آئندہ 3 سالوں میں آپ کو ملیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ابھی اعلان کیا اور ابھی آپ کو پیسہ ملے گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ خود وزیر اعظم نے جو 70 بلین کا اعلان کیا تھا اب تک وہ پیسہ بھی لوگوں کو نہیں ملا۔
اسی طرح لوگ بے گھر ہے، اسی طرح لوگ بے روزگار ہے، اسی طرح لوگوں کو کاروبار جو تباہ ہوا ہے وہ بیچارے انتظار میں ہیں۔ جہاں تک بات یہ رہ گئی کہ حکومت ہم سے مشورہ کیوں نہیں کرتی، تو یہ حکومت کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ باہر کے ڈکٹیشن پر چل رہی ہے۔ یہ ہر وہ مشورہ مان لیتی ہے جو IMF ان کو دے دے۔ IMF نے اگر آرڈر دے دیا کہ آج آپ کی روپے کی قدر میں کمی ہو، وہ کر لیتی ہے۔ چینی، چائے، پیٹرول، گیس اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو، کر لیتی ہے۔ لیکن اگر ہم مشورہ دیتے ہیں کہ غیر ترقیاتی اخراجات کم کریں، اگر ہم مشورہ دیتے ہیں کہ کرپشن پر قابو پا لے، اگر ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے کیبنٹ کو چھوٹا رکھ لے تاکہ بوجھ نہ ہو عوام پر، اس طرح مشورے کے لیے نہ پہلی حکومت تیار تھی نہ اب کی حکومت۔ یہ کام تب ہوگا جب جماعت اسلامی کے ہاتھ میں اختیار آ جائے، پھر ہم اس مشوروں پر عمل کر سکیں گے۔ پاکستان کے اندر اس وقت 22 کروڑ آبادی میں سے 14 کروڑ نوجوان موجود ہیں۔ پاکستان دنیا کے اندر ان خوش قسمت ممالک میں سے ہے جس کی آبادی 30 سال سے جو نیچے لوگ نوجوان ہیں اس کی کچھ 14 کروڑ آبادی بنتی ہے۔ پاکستان کی معیشت کا جو مستقبل ہے ان نوجوانوں سے وابستہ ہے جو بے روزگار ہیں۔ پاکستان کے اندر $635 ملین کی ایکسپورٹ کی جاتی ہیں سافٹ ویئر انڈسٹری میں، جبکہ $200 بلین کی ایکسپورٹ انڈیا کرتا ہے۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مستقبل کے ریفرنس؟ پاکستان کا جو نوجوان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باصلاحیت ہے اور دنیا کے ان نوجوانوں میں سے ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کو اپنی صلاحیت منوانے کے لیے مواقع میسر نہیں ہے، اس لیے کہ ملک میں عدل اور انصاف نہیں ہے، ملک میں میرٹ کے بالادستی نہیں ہے۔ میں نوجوانوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ ملک سے مایوس نہ ہو، نہ ملک کے مستقبل سے مایوس ہو۔ آئے مل کر اس ظالم نظام کے خلاف مل کر جدوجہد کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو محروم بنایا، آپ کو مقروض بنایا، آپ کو روزگار سے محروم کیا، عزت سے محروم کیا۔ نوجوان اگر آج بھی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر ایک عظیم جدوجہد کے لیے تیار ہو جائے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کلین پاکستان، گرین پاکستان، قرض فری پاکستان اور ایک خوشحال پاکستان بن سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور آج جو پوری دنیا کے اندر وائویلا ہے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کو دیانتدار سیاستدان میسر ہوں۔ پاکستان کے حکمران مل کے بیٹھیں اور سوچیں کہ پاکستان کو ہم نے پاکستانی معیشت کو کس طرح بہتر کرنا ہے۔ ان کی ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ضروری ہے کیونکہ پولیٹیکل کرائسس ختم کریں گے اکنامک کرائسس کو۔ ہم جناب سراج الحق صاحب کے شکر گزار ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ اللہ حافظ۔